آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ انشراح کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سورت مبارکہ آپ اس کو پڑھیں تو احساس ہوگا کہ اللہ کریم نے جو اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہوا ہے اور خطاب کیا ہے، اس مخاطبت اور خطاب میں پوری محبت جھلک رہی ہے، اور یہ محبت ہر پڑھنے والا، ہر اہل دل اور ہر وہ فرد جو عشاقوں کی جماعت سے وابستہ ہے بخوبی محسوس کر سکتا ہے۔ پوری سورہ مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل نعت ہے۔ اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اختصار کے ساتھ اس کا مطلب بھی سنتے ہیں، ورنہ عالم یہ ہے کہ اس کی ہر آیت ایک طویل خطاب کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ عالم تو یہ ہے کہ جب علماء کرام نے سورہ انشراح کی تفسیر لکھی تو ہزار صفحات تک پھیلا دیا اسے۔ یہ اس شان کی سورہ مبارکہ ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو کھولنے لگ جائے کوئی تو سینکڑوں صفحات اس کے لیے کم پڑ جاتے ہیں۔ رب قدوس ارشاد فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ محبوب آپ دیکھیے، آپ غور کیجئے، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب اور شہادت دونوں جہاں اس میں سما گئے، اور آپ کے سینے میں ہم نے فائدہ لینے اور فائدہ پہنچانے دونوں کی قوتیں پیدا کر دی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے سینے کو ایسا بنا دیا ہے کہ آپ خداوند قدوس سے استفادہ کر رہے ہیں اور قوم کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایسا سینہ کسی اور کا ہو بھی کہاں سکتا ہے جو سینہ اللہ کریم نے پیارے حبیب کو عطا فرمایا۔ جب ضرورتیں پڑی ہے سینے مبارک کو چاک کیا گیا ہے۔ بچپنے میں اگر کھیل کود کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کریم نے آقا کے سینے کو چاک کروایا ہے، وہ کیفیتیں بھی نکال دی ہے۔ عالم یہ ہے کہ اگر وحی الہی کے نزول کا موقع آیا ہے تو اللہ کریم نے سینے مبارکہ کو چاک فرمایا ہے، اور وہ قوت و طاقت کو بھی پیدا فرما دیا ہے کہ وحی کے نزول کے وقت کوئی گھبراہٹ کا احساس نہ ہو۔ عالم یہ ہے کہ اگر رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھی سینے کو چاک کیا گیا ہے اور علم و حکمت کو اس میں اڈیل دیا گیا ہے۔ کوئی کائنات کا ایسا بندہ نہیں مل سکتا ہے کہ جس کے سینے کو اس طرح سے چاک کیا گیا ہو، علم و حکمت کو اس طرح سے اڈیلا گیا ہو، معرفت الہی کے سمندر کو اس طرح سے سمایا گیا ہو۔ اس طرح کا کوئی سینہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ سینے کو خصوصیت حاصل ہے تو فقط آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے کو خصوصیت حاصل ہے۔ تو فرما دیا گیا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب، یہ دنیا ہو یا آخرت ہو، حاضر ہو یا غائب نہ ہو، موجود ہو یا نظروں سے اوجھل ہو، ساری چیزوں کو ہم نے آپ کے سینے میں سما دیا ہے، اتنا کشادہ آپ کے سینے کو فرما دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس بوجھ نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جتنا وزن اٹھاتا ہے کاندھے پہ اٹھاتا ہے، اور وزن سے انسان کا کاندھا اور اس کے پیٹھ بوجھل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے ہی عرب کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ عرب کی صورتحال یہ ہے کہ فسق و فجور عام ہے، قمار بازیاں اور شراب نوشیوں پر اپنی دولتوں کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، غریبوں پر ظلم ڈھانا،
عام ہے. حقوق کو غصب کر دینا اپنی خاصیت سمجھتے ہیں. جنگ و جدال، قتل و غارت گری ان کی فطرت میں ہے. اخلاقی پستی تو اس طرح ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. معاشی بدحالی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ اہل عرب کے اندر یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ بیماری طویل زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو ان تمام بیماریوں سے اہل عرب کو نکالنا تھا. یہ آسان نہیں تھا. دیکھ دیکھ کر کے حضور کا پیٹھ بوجھل ہوا جا رہا تھا کہ آخر کیسے ان حالات سے ان کو نکالا جائے گا. رب فرماتا ہے محبوب آپ اگر یہ سوچتے تھے تو آپ دیکھیں نا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس بوجھ نے آپ کو پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا. کہ محبوب عرب کا سارا معاشرہ جو گناہوں کے دلدل میں، ظلم و ناانصافی کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں آپ نے دین کا ایسا چراغ جلایا ہے کہ ہر کوئی آپ کی باتوں کو قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے دامن میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی غلامی کو قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایسے معاشرے کو درست کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کریم کا حضور پر خاص فیضان تھا کہ نبی نے اپنے فرمان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے سارے عرب کو ہی نہیں بلکہ دین اسلام کی روشنی سے سارے زمانے کو منور فرما دیا. ایک معاملہ اور تھا، اور وہ یہ بھی تھا کہ ان کے دلوں میں جو بتوں کی محبت بیٹھی ہوئی تھی نا، کہ کعبۃ اللہ جیسے گھروں کو سینکڑوں بتوں سے انہوں نے بسا رکھا تھا، آباد کر رکھا تھا. عالم یہ ہے کہ بتوں کی محبت دلوں سے کیسی نکالی جائے. تو کبھی کبھی یہ سوچ کر کے بھی حضور بوجھل ہوئے جاتے تھے. ایک وقت آیا کہ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اے محبوب اگر یہ چیزیں آپ کو بوجھل کر رہی تھی، ہم نے اس سے بھی آپ کو خلاصی عطا فرما دی. پھر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اس آیت کا ترجمے پہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، بلکہ لکا، اے محبوب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. بہت سارے لوگ تو ترجمہ بھی کھا گئے اور ترجمہ لگا دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس تصور ہی نہیں ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اے محبوب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اتنا بلند کر دیا کہ دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، ہر جگہ خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے. آذان دے رہے ہیں، اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی بلند کر دیا گیا. بات آئی اگر عبادت کی، تو عبادت اگر خدا کے لیے کی گئی ہے تو اس میں بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا کر کے مصطفیٰ کے ذکر کو نماز میں بھی رکھا گیا ہے. بات آئی قبر کی تو صرف من ربکا کا سوال نہیں، بلکہ ما تقول فی ھذا الرجل، تم میرے بارے میں جو کہتے تھے اپنی جگہ یہ بھی بتا دے کہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر. اور قیامت کا تو عالم یہ ہے کہ قیامت کے بسانے کا مقصد ہی ہے محبوب کا تذکرہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ورنہ اللہ سب جانتا تھا. جسے چاہتا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا، جسے چاہتا جنت میں ڈال دیتا، سب کچھ اس کے اوپر کھلا ہوا ہے. مگر نہیں، پوری امت کو پہلے آدم کے پاس لے جائے گا جہاں آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کہیں اور جاؤ. پورے انبیاء کے پاس امت کو پھرایا جائے گا، عیسیٰ روح اللہ تک کی آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آخر میں پیارے حبیب کے پاس جب امت آئے گی تو آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی تمہارے لیے ہوں، میں ہی تمہارے لیے ہوں، میں ہی تمہارے لیے ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ خدا چاہتا تو خود ہی فیصلہ کر دیتا، یا شفاعت کبریٰ کا تاج اگر مصطفیٰ کے سر پہ رکھا ہے
تو ڈائریکٹ وہیں بھیج دیتا، تمام انبیاء کے پاس کیوں پھرایا گیا؟ تاکہ خدا یہ ظاہر فرما دے لوگوں پر کہ کل صبح قیامت جو کوئی نہیں کر سکتا وہ میرا محبوب کرے گا، اور قیامت کا مقصد ہی یہی ہو گیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے حضور کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، خدا کے ذکر کے ساتھ ہر جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اے محبوب، آج جو لگ رہا ہے نا کہ اہل عرب مخالفت کر رہے ہیں اور آپ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کے دامن میں آنے والوں پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ واقعی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، محبوب گھبرانا نہیں ہے۔ آج یہ مشقتیں ہیں نا، کل اللہ کریم ان مشقتوں کے ساتھ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور پھر جو سارا عرب مخالفت سے آمادہ تھا، ظلم و زیادتی پہ آمادہ تھا، وہی قوم آقا کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس تفسیر کو بالکل آیت کریمہ کو واضح کر دیا گیا کہ مشقتوں کو برداشت کیا تو اللہ کریم نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، کہ بادشاہت بھی عطا فرمائی، حکمرانی بھی عطا فرمائی، دولتیں بھی عطا فرمائی، ثروتیں بھی عطا فرمائی، اور ہر طرح کی سہولیات بھی عطا فرمائی۔ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ مشکلات نہیں، سیدھا سیدھا آسانی چاہیے۔ نہیں، یاد رکھیں کہ آسانی کا رشتہ مشکلوں کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکلات آتے ہیں اور بندہ صبر و تحمل سے جب کام لے جاتا ہے نا، تو اللہ کریم اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی زندگی کو آپ دیکھ لیں اور نیک بندوں کی زندگی کو دیکھ لیں، ہزارہا مشکلات کا سامنا کیا تو اللہ نے وہ آسانی ان کے لیے پیدا فرما دی کہ زمانے کے لیے ان کی ذات مثال بنتی چلی گئی۔ اس لحاظ سے مشکلوں میں گھبرائے نہیں، صبر کریں، تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، اور یاد رکھیں اسی مشکلات میں اگر دنیا سے چلے گئے نا تو ان مشکلات کا صلہ قیامت میں اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ آنکھیں فرتے خوشی سے جھوم اٹھیں۔ پھر فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو حسب معمول آپ عبادت و ریاضت میں لگ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تنبیہ ہے، کیا محبت کے تقاضے ہیں۔ محبوب، آپ پر ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نبوت کی ذمہ داری نبھائیں، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو آپ میری عبادت و ریاضت میں لگ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے دل کا رابطہ اپنے خدا بند قدوس سے جوڑ کر کے رکھے۔ تو یہاں حضور کو کہا جا رہا ہے، مگر عمومی حکم یہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا رابطہ ہما وقت اللہ کی ذات سے جوڑ کر کے رکھے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر اعمال میں انسان کو چاہیے کہ خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا کو تلاش کرے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں، اسی کی طرف مائل ہو جائیں۔ یعنی اے حبیب، اسی کی وہ ذات ہے جو تیرا رب ہے، جس نے اس منصب عالی اور بلند مقام پر فائز کیا اور اس مقام کو نبھانے کے لیے آپ کی تربیت فرمائی۔ اور خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری تربیت کی، اللہ نے جب مجھے ادب سکھایا تو سب سے زیادہ کمال کا ادب سکھایا۔ اور ادب اور تربیت کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے معبود کی طرف راغب ہو جائے، اسی کی طرف لو لگا کر کے رکھے، اسی کی طرف سر کو جھکا کر کے رکھے۔ اور جو بندہ خدا کی رضا کی تلاش میں لگ جاتا ہے نا، اللہ کریم اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو من جانب اپنی جانب سے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں اسے معاف فرمائے، اور بچے ہوئے ایام میں پورے اخلاص قلب کے ساتھ
خوب خوب عبادت و ریاضت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔